السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. میرے بھائیو دوستو، آج جس میں موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے نعمتوں پر شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لائیں. دیکھیے، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، بے انتہا ہیں، ان گنت ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ایک نعمت بھی اگر ہم سے اور آپ سے چھین لی جائے تو انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے. سر کے بالوں کے اوپر سے لے کر پاؤں کے نیچے تک اور درمیان میں سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہاں تک کہ آپ کا جسم، اللہ اکبر، آپ کا جسم اور جسموں کی بناوٹ اور ساخت، یہ سب اللہ کی نعمت ہے. زندگی ایک عظیم نعمت ہے. انسان کے پاس صحت ہو تو بہت بڑی نعمت ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے کے شکار ہیں، ایک صحت ہے اور دوسرا خالی وقت ہے. مال اللہ کی عظیم نعمت ہے، اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، امن و عافیت اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے. پانی جس کو ہم پیتے ہیں، افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے. جو کھانا ہم کھاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. کتنی نعمتوں کو گناؤں، بے شمار نعمت ہے، آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. تو سب سے بڑی نعمت ان تمام نعمتوں میں نعمت اسلام ہے، نعمت قرآن ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں اندھیروں سے نکالا، روشنی کی طرف لا کھڑا کیا، جس کی بنا پر ہم انسان ہوئے، اللہ کے فرمانبردار ہو گئے. ہم نے خیر و شر میں تمیز پیدا کی، شرک و بدعت میں تمیز پیدا کی، توحید کو قبول کیا. سنت و بدعت میں تمیز پیدا کی، سنت کو قبول کیا. حلال و حرام میں تمیز پیدا کی، حلال کو اختیار کیا، حرام کو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں، انسانیت کے لیے اسلام، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عظیم نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام سے تمہارے لیے بطور دین راضی ہو گیا. اسی طرح دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان عظیم کیا جبکہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بنا کر بھیجا. کیا پتہ چلا کہ ہمیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور جتنا شکر بجا لائیں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، چاہے وہ حیات، صحت، مال، اولاد، امن، عافیت، پانی، کھانا کی نعمت ہو یا جو بھی نعمتیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ شکر گزاری پر نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں بڑھا کر دوں گا، ضرور بڑھا کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اگر ناشکری کرتے ہو تو پھر اس بات کو یاد رکھنا، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. اور جن بندوں نے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی. کیا فرمایا نوح علیہ السلام کے بارے میں؟ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، وہ میرے شکر گزار بندے تھے. داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم سے نوازا. ان دونوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں فضیلت دی ہے بہت سے بندوں پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا ہے اور فخر موجودات بنایا، تمام انبیاء کی امامت کرائی، رات بھر
لمبا قیام کرتے، لمبا رکوع سجود کرتے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور جو لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ایک مثال بیان کی ہے۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ نے ایک بستی والوں کی مثال بیان کی جو امن و امان اطمینان کے ساتھ رہا کرتے تھے اور چار جانب سے روزی آتی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھوکمری مسلط کر دیا اور امن کو خوف سے بدل دیا بما كانوا يصنعون، ان کے برے اعمال کے بدلے۔ تو آخر میں یاد رکھیے شکر کے 3 ارکان ہیں، شکر کے 3 ارکان ہیں۔ زبان سے الحمدللہ یا شکر للہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ 3 ارکان ہیں، اس کو دھیان سے سنیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی نعمتوں کو بیان کیجئے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، دوسری بات دل میں اس کا اعتراف ہونا چاہیے، دل میں اعتراف نہ ہو، صرف زبان پر ہو تو فائدہ نہیں ہے۔ قارون کے قصے میں جب اس نے کہا تھا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، جو کچھ میرے پاس ہے، اور اتنے خزانے تھے اس کے پاس کہ چابی اٹھانے والے بڑے طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن اس نے کیا کہا؟ یہ میرے علم کی بدولت ہے۔ دل میں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف نہیں ہے۔ تیسری بات اس کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے، محرمات حرام کاموں میں اور فضول خرچی میں نہیں لگانا، اور اس کے مطابق عمل کرنا، اللہ کی عبادت قاعدے سے بجا لانا جس طرح اس کا حکم ہے، توحید و سنت پر گامزن ہو جانا۔ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، آل داود بطور شکریہ عمل کیا کرو۔ قوم سبا کے قصے میں ہم سب کے لیے نمونہ ہے، ہم سب کے لیے درس ہے، ہم سب کے لیے درس ہے، عبرت ہے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا جس کا تذکرہ سورہ سبا کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے کہا طرف کی روزی کھاؤ، اس کا شکر بجا لاؤ۔ جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے کیا کیا؟ فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کے قصوں کو لوگوں کی زبان پر لگا دیا، لوگ ان کے چرچے کرنے لگے اپنی زبانوں سے، اور ہم نے ہر طرح سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر بجا لانے والا بنا دے۔ اے اللہ جو بھی نعمتیں تو نے دی ہیں، جسم میں ہے، جان میں ہے، مال میں ہے، اولاد میں ہے، ایمان میں ہے، عمل میں ہے، اے اللہ ہم سب کو استقامت سے نواز دے اور ہمیشہ تا وفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر بجا لانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔